دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کے دن استغفر اللہ اور اللہ الصمد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کے دن جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ والوں اور ولیوں کی ہر دعائیں کیوں قبول ہوتی تھی؟ آج ہماری دعائیں، ہمارے وظائف کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ تو آج اس وظیفے میں آپ کے اس سوال کا جواب موجود ہے، اور اللہ والوں کی کامیابیوں کا راز بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کیسے اپنی ہر دعا کو قبول کرواتے تھے، وہ کیسے رب کریم سے اپنی ہر دعا کو قبول کروا لیتے تھے، وہ کیسے رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھواتے تھے۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ ہے اور تیسرے پیر کا دن ہے۔ پیر کے دن کو ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو لہٰذا ماہ ذی الحج کے اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ استغفر اللہ اور اللہ الصمد کا ہے۔ اللہ والوں، یہ کامیابیوں کا ایک ایسا راز ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کیا۔ اللہ والوں، حج کے مہینے کی فضیلت اور برکت تو آپ کو 12 ویڈیوز میں بتا ہی چکا ہوں۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، رب کریم سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کے چند لمحات گزر چکے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں، جن 10 راتوں کا ذکر تھا وہ بھی گزر چکا ہے۔ اب آپ کے پاس آخری موقع ہے اور آخری وقت آپ لوگوں کو مل رہا ہے، اور اب جو ہے وہ 19 تاریخ ہے، آخری عشرہ ہے۔ تو اللہ والوں، اس وظیفے کو شرطیہ پڑھ لو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کتاب جب بند ہو تو آپ لوگ گنہگار ہوں۔ تو لہٰذا آج ہی اس تسبیح عمل کے ذریعے رب کو راضی کرنے کا ایسا راز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کے دن کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہوں، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہوں، من پسند نوکریاں چاہتا ہوں، شادی چاہتا ہوں، قرض کے دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتا ہوں، گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہوں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کے دن استغفر اللہ اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی تمام کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ جو کہ سال کا آخری مہینہ ہے، محرم کا مہینہ رب کریم کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے اپنے تمام مسئلے مسائل، تمام پریشانیوں سے، تمام رکاوٹوں سے، تمام بندشوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کے دن استغفر اللہ اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، استغفر اللہ کا یہ خاص راز، یہ کامیابیوں کا خاص راز، اللہ کو منانے کا یہ خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کو منانے کا راز جاننا چاہتا ہے، اللہ کو منانے کا طریقہ جاننا چاہتا ہے، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی اس ویڈیو سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک بار مولا علی شیر خدا مشکل کشا اپنے دربار میں مصروف عمل تھے۔ ایک شخص آیا اور فرمایا، اللہ کے ولی شیر خدا میں بیمار ہوں، میری بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بڑے بڑے وظائف تسبیحات پڑھے لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ حکیموں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ اس پر مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ استغفر اللہ کا ورد کرو۔ اسی طرح سے پھر دوسرا بندہ آیا، اس نے مختلف مسئلہ بتایا، آپ نے اس کو بھی یہی وظیفہ بتایا۔ پھر تیسرا بندہ آیا، اس نے اولاد کی شکایت کری کہ میں بے اولاد ہوں، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں، تو اس کو بھی آپ نے یہی ترغیب دلائی کہ استغفر اللہ کرو۔ تو اللہ والوں، ان کے پاس جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے،
जिन्होंने آپ سے سوال کیا کہ اے شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، حالانکہ سب لوگوں کی پریشانیاں مختلف تھی۔ تو شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب کی پریشانیاں مختلف ہیں، لیکن ان پریشانیوں کی وجہ ان کے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس لیے آج آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ کو جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ استغفر اللہ اور اللہ الصمد کا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے قلوب کو منور کر سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کیا جائے گا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ 19 تاریخ آ جائے، آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے، تیسرے پیر کا دن ہے، تو لہٰذا آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोजाना अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो। यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो ज़र के लिए परेशान है, कोई रस्तों की रुकावटों को हटाना चाहता है, कोई अपने कारोबार को फिर दोबारा से उरूज पर लेके जाना चाहता है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं और वो जल्द अज जल्द उन झगड़ों को खत्म करना चाहता है। अलगर्ज कोई मकसद है, कोई हाजत है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी मकसद के लिए किसी ने आपके पैसे खा लिए हैं, आप उससे जो है वो पैसे वापस लेना चाहते हैं, या फिर कहीं आपके पैसे फंस गए हैं, या फिर आपने कोई इंस्टॉलमेंट में चीज खरीद ली है और आप लोग उसके पैसे अदा नहीं कर पा रहे। अल्लाह वालों, कोई मकसद है, कोई हाजत है, कोई दुश्मन पीछे लग गया है, जादू जिन्नात के मामलात हैं, या फिर लाइलाज बीमारियां लग गई हैं, आपको जो भी मसला है, जो आपकी हाजत है, आज माह जिलहज की 19 तारीख है, तीसरा पीर है,
تو لہٰذا اپنے ہر مقصد کے لیے، ہر مسئلے کے حل کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ سب سے بہتر حل یہی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اس عمل کو پڑھا جائے۔ تو لہٰذا آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے۔ یہ ایک قرآنی آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے کمالات جتنے بتاؤں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو جلد وظیفے کے طریقہ کار بتاؤں جس سے آپ جلد فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ صرف اس آیت کو پڑھیں گے، یہ آیت کریمی وہ جو آپ لوگ مانگیں گے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، میرا یہ یقین کیجئے اگر آپ لوگ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو، تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں، برکتیں، اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔
اللہ والوں یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔ اللہ والوں آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے۔ پھر پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آج کا چوتھا عمل جو کہ اس وظیفے کے لیے اس پوری ویڈیو کا سب سے خاص عمل ہے، آپ نے آخر میں اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جو ترتیب بتائی گئی ہے، جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق یہ وظیفے کو کیا جائے گا۔ کچھ بھی ترتیب کو چھیڑیے گا نہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور جو توجہ میں نے آپ کو دلائی، جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا، اسی طریقے سے وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ ہے، یہ بات نہیں بھولیے گا کہ ہمارا مقصد اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے، معافی کروانی ہے اور رزق کو بڑھانا ہے، اور جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ لوگ اس عمل کو
کریں، لیکن مین چیز کیا ہے کہ گناہ معاف ہو جائے۔ جب آپ کے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ رب کا جو خاص نام ہے اللہ الصمد، یہ بہت ہی زیادہ رزق لے کر آتا ہے، جس کے معنی ہے رب کی بے نیازی۔ اللہ والوں جس کو سب کو ضرورت ہوتی ہے، رب کی بے نیازی کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کسی کی ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ دستے قدرت میں ہے تو کیوں نہ رب سے ہی مانگا جائے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ الصمد کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ وظیفہ جب بھی پڑھا جاتا ہے تو مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ نے اس مقصد کے لیے ہی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا مقصد آپ کا کتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، بس آپ لوگ توجہ اور دھیان کے ساتھ جب عمل کو پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ لازمی ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔